ہے سروے کا رزلٹ. یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ رہے ہیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں. 70% مقبولیت کی حامی ہے اس وقت پی ٹی آئی. عمران خان نے آج قوم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت تک شہید لوگوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے، کتنے لوگ زخمی اور کتنے لوگ جیل میں ڈالے گئے. آج ہم آپ کو عمران خان کے بیان کے ساتھ کچھ سوالوں کے جوابات بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویڈیو اور انفارمیشن پسند نہ آئے تو آپ میری ویڈیو ڈس لائک کر لینا. آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملک کی فوج، اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے مکمل بات لازمی سنیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت عروج پر ہے. عمران خان نے اپنے آج رات کے بیان میں کہا ہے کہ 1 سال سے جو ملک کا حشر و نشر ہوا پڑا ہے اس کے پیچھے کون ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ مقبول اور بڑی پارٹی ہے، اور دوسری طرف فوج کا ادارہ پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ لوگ تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1 سال سے یہ ہمیں ذلیل اور کالعدم دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کبھی میری پارٹی کے رہنماؤں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، آئین کے خلاف جعلی کیسز میں، اور مجھ پر بھی 141 جعلی کیس چلا دیے. میں تب بھی چپ رہا. مجھ پر فائرنگ ہوئی، میرے لوگ مارے گئے، میں تب بھی چپ رہا. 27 سال پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کیے، پر اب یہ پرامن احتجاج شرپسند کیسے بن گئے؟ میں نے آج تک اپنے کارکنوں کو جلاؤ گراؤ کی اجازت نہ دی ہے نہ دوں. جب میں گرفتار ہوا تو تب میں نے آگ کیوں نہیں لگا؟ جب میرے گھر میں گھسے تب میں نے آگ کیوں نہیں لگا؟ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تب آگ کیوں نہیں لگا؟ میں نے ملک کے املاک کو تب نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ میں تو حکومت میں بھی تھا تو میں اپنی فوج کو باہر یو این او اور بیرونی ممالک میں اپ گریڈ کرتا تھا. میں اتنا بے وقوف ہوں کہ اب میں نے فوج کو ڈی گریڈ کرنا تھا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ فوج کے بغیر ملک ڈی سیکیورڈ ہے. فوج ہمارا وقار ہے. میں تنقید نہیں کرتا بلکہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا. اس وقت تک 25 لوگ شہید اور 700 پی ٹی آئی کارکنان زخمی. اس کے بعد عمران خان نے بتایا کہ 7000 کارکنان اریسٹ ہوئے ہیں جو ابھی تک جیلوں میں. رات کو مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے، میرے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے گھر 40 دہشت گرد موجود ہیں. اور میرے کارکن ضمانت لے کر عدالت سے نکلتے ہیں تو اس ضمانت کے باوجود ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے. میں تب بھی جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا. 70% مقبولیت ہماری پارٹی کی ہے، پھر بھی ہمیں یہ نام نہاد سیاستدان اور لندن میں بیٹھا بھگوڑا جس کو پاکستان دیوالیہ بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہمیں وہاں سے بیٹھ کے بلیک میل کروا رہا ہے اور فوج سے لڑوا رہا ہے. 30% مقبولیت والی پی ڈی ایم مجھے یعنی عوام اور فوج آمنے سامنے کھڑا کر رہی ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ مدعا کیا ہے. پاکستان 1 منٹ میں مستحکم ہو سکتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں ملک میں امن اور استحکام آ جائے گا. ان کو صرف یہی تکلیف ہے کہ ان کے جو باہر پیسہ پڑا ہے اگر الیکشن کروا دیے تو وہ پیسہ تو ضبط ہو جائے گا، کیونکہ میں ان کو پکڑ لوں گا. پی ٹی آئی اور پاکستان اور فوج تینوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں جو ہزاروں کروڑوں کے حساب سے ہیں، جو کہ باہر ان کے سوئس بینک اور دوسرے بینکوں میں پڑے ہیں. تو اگر میری انفارمیشن پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا، نوٹیفیکیشن بھی دبا دیجیے گا. اگر میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا ہو تو اس کے لیے معذرت. میری ویڈیو ڈس لائک کر سکتے ہیں آپ. اللہ حافظ.